آج 11 ربیع الاول منگل کے دن جو شخص اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق سچے دل، یقین کامل اور عاجزی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پلٹ جاتے ہیں، قسمت کی بند گلیاں کھلنے لگتی ہیں۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 ربیع الاول دوسرے منگل کا بابرکت دن ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے اور یہ وہ قیمتی لمحے ہیں جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ربیع الاول کے پہلے 10 دن گزر چکے ہیں، وہ دن جو اللہ کی رحمت، مغفرت اور برکتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اگر ان دنوں میں ہم اپنی عبادتوں میں کمی کر بیٹھے، اگر ہم اپنے رب کو پوری طرح راضی نہ کر سکے، اگر ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں کوتاہی کر دی، تو ابھی بھی دروازہ بند نہیں ہوا۔ آج بھی موقع ہے، آج بھی وہ گھڑی موجود ہے جس میں بندہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے اور آنسوؤں کے ساتھ معافی مانگ لے، تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ کیا معلوم اگلا ربیع الاول ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، اس لیے آج کے دن کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ اسے اپنی تقدیر بدلنے کا موقع سمجھیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے وسیع کر دیتا ہے۔ آج کا دن منگل کا دن بھی ہے اور منگل کا دن بھی اسلام میں خاص فضیلت رکھتا ہے، اور جب ربیع الاول کا بابرکت مہینہ اور منگل کا مبارک دن اکٹھے ہو جائیں تو اس کی برکتیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب بندے کی دعا اللہ کے حضور جلد قبول ہوتی ہے۔ یہی وہ گھڑیاں ہیں جن میں انسان اگر سچے دل سے اپنے رب کو پکارے تو اس کی تقدیر کے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی شخص کاروبار کی پریشانی میں مبتلا ہے، دن رات محنت کے باوجود رزق میں برکت نہیں ہو رہی، اگر کوئی شخص بے روزگاری کی وجہ سے فکر مند ہے، اگر کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، یا اگر کسی کے گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتوں کی فکر ہے، تو آج کا دن دعا کرنے کا دن ہے۔ آج اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر مانگ لیں، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دل میں یہ درد رکھتے ہیں کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں مگر کامیابی نہیں ملتی، ہم محنت کرتے ہیں مگر رزق میں برکت نہیں ہوتی، ہم دعا مانگتے ہیں مگر حالات بدلتے نظر نہیں آتے۔ ایسے لوگوں کے لیے ربیع الاول کا مہینہ امید کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بار بار موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی طرف لوٹ آئیں۔ جب بندہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جب اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور وہ عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت اس کے قریب آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے، یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے کہ اللہ ہم سے دور نہیں بلکہ ہمارے بہت قریب ہے، بس ہمیں سچے دل کے ساتھ اسے پکارنے کی ضرورت ہے۔ وہ رب اتنا کریم ہے کہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، مایوس دلوں کو امید دے دیتا ہے اور اندھیروں میں روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ وہی رب ہے جو زمین کے اندر چھپے ہوئے کیڑے کو رزق دیتا ہے، وہی رب ہے جو آسمان سے بارش برسا کر خشک زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ جب وہ رب اتنا قادر ہے تو کیا وہ آپ کی اور میری مشکلات حل نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ اس لیے آج کے اس بابرکت دن میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے دل کی ہر خواہش اس کے سامنے رکھ دے، کیونکہ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا بلکہ انہیں قبولیت کی خوشخبری دیتا ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آج کے دن کو ضائع نہ کریں، یہ لمحے بہت قیمتی ہیں اور شاید دوبارہ زندگی میں نہ آئیں۔ اگر آپ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشحالی آئے، پریشانیاں دور ہوں اور دل کو سکون ملے، تو آج کے دن اللہ پر کامل یقین کے ساتھ عبادت کریں، دعا کریں اور اس کے دربار میں جھک جائیں۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب بھی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لٹاتا بلکہ ایسی رحمت عطا کرتا ہے کہ انسان کی زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ آپ چاہے پاکستان میں رہتے ہوں، سعودی عرب میں ہوں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہوں، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 11 تاریخ اور منگل کا بابرکت دن آ جائے تو اس دن اس وظیفے کو ہر حال میں ضرور پڑھنا ہے۔ اس معاملے میں کسی قسم کی لاپرواہی نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات انسان کو زندگی میں ایسے قیمتی لمحے بہت کم ملتے ہیں جو اس کی تقدیر کا رخ بدل سکتے ہیں۔ اگر آج کے دن غفلت ہو گئی تو انسان پورا سال یہ سوچ کر پچھتاتا رہ جاتا ہے کہ کاش میں نے اس موقع کو ضائع نہ کیا ہوتا،
اس لیے چاہے آپ دکان پر ہوں، دفتر میں ہوں، کاروبار میں مصروف ہوں، سفر میں ہوں یا گھر میں، جس وقت بھی آپ کو چند لمحے میسر آئیں، جہاں بھی آپ کو سکون کا ایک موقع مل جائے، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بارے میں آج تک جس کو بھی بتایا گیا اس نے اللہ کے فضل سے اپنی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھیں۔ رب کریم نے اسے اپنی رحمتوں سے نوازا، اس کے رزق میں برکت عطا فرمائی اور اس کے حالات بدل دیے۔ ربیع الاول کا مہینہ ویسے بھی برکتوں، رحمتوں اور عزتوں کا خزانہ لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، ایسی برکتیں عطا کرتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کیونکہ دینے والا رب بڑا کریم ہے، وہ بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ آج بھی وہی رب اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے جو میرے دروازے پر آ کر اپنی حاجات پیش کرے۔ آج اگر آپ بھی اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے رب سے مانگیں گے تو یقین رکھیں کہ وہ رب جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے وہ آپ کو بھی اپنی رحمتوں سے محروم نہیں رکھے گا۔ اس لیے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے ناظرین، اب ہم اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کو روزانہ ایسے روحانی اعمال اور وظائف بتائے جاتے ہیں جو آپ کی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اب آئیے اس عمل کو پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ آج 11 ربیع الاول منگل کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب بھی آپ کو وقت ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، سکون سے بیٹھیں، دل کو دنیا کے خیالات سے خالی کریں اور سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے تو وہ پڑھنا سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ آپ کون سا درود پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اسے دل کی توجہ اور محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ صرف 1 مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ کی اتنی بڑی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ آئیے 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد اپنے دل میں اپنی خاص حاجت اور مقصد کی نیت کر لیں، کیونکہ ہر وظیفہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ کوئی بیماری سے شفا چاہتا ہے، کوئی رزق میں برکت چاہتا ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی قرض کے بوجھ سے آزاد ہونا چاہتا ہے، اور کوئی اپنی بیٹی کے نصیب روشن ہونے کی دعا کرتا ہے۔ جس کی جو بھی حاجت ہے وہ اپنے دل کی گہرائی سے اللہ کے حضور بیان کر دے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اس وقت اپنے دل میں یہ تصور کرنا ہے کہ آپ دنیا کی تمام مصروفیات اور فکروں سے آزاد ہو چکے ہیں۔ یوں محسوس کریں جیسے آپ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں کے قریب ادب اور محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اسی پاکیزہ ماحول میں اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ جب انسان اس طرح عاجزی اور محبت کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا میں خاص تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت اس کے قریب آ جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر دراصل اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا اعلان ہے۔ اس کی لفظی معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہر طاقت سے بڑا، ہر مشکل سے بڑا، ہر مسئلے سے بڑا۔ جب بندہ اپنے دل میں اپنی حاجت، اپنی پریشانی اور اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ گویا اپنے رب کی بارگاہ میں یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میرے حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں مگر تو ان سب سے بڑا ہے۔ اور جب بندہ اس یقین کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے راستے پیدا فرماتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ذرا تصور کریں، جب آپ عاجزی کے ساتھ اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو آسمانوں میں موجود فرشتے اس ذکر کو سن لیتے ہیں۔ وہ آپ کے اعمال کو اپنے پروں میں سمیٹ کر رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیرا ایک بندہ تیری بڑائی بیان کر رہا ہے، وہ تیرے نام کا ذکر کر رہا ہے، وہ اپنی حاجات اور فریاد کے ساتھ تجھے پکار رہا ہے۔ تب رب کریم اپنی شان کرم سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، گواہ رہنا، میرے اس بندے نے مجھے پکارا ہے، میری بڑائی بیان کی ہے، لہٰذا میں اس کی دعا کو رد نہیں کروں گا، اس کی حاجات پوری کر دی جائیں۔ اس لیے اس ذکر کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کی عظمت کو مان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اس کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے اور اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے سن لیں کہ آپ نے اللہ اکبر کو کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہوتی ہے اور اس کی قدرت کا انداز بھی یہی ہے کہ جب وہ اپنے بندے کو دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر وہ کسی ظاہری سبب کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ نہ انسان کی کمزوریوں کو دیکھتا ہے اور نہ اس کی ظاہری حالت کو، بلکہ اپنی رحمت سے ایسے عطا فرماتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے اور پھر اس کے قدموں میں آسانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر وہی انسان جس کے راستے بند ہو گئے تھے، جس کے حالات بگڑ چکے تھے، جس کے دل میں مایوسی آ گئی تھی، اللہ کی رحمت سے اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ وہ جس کام کی طرف قدم بڑھاتا ہے اس میں برکت ہونے لگتی ہے، جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ نعمتیں بھی ملنے لگتی ہیں جو شاید ساری زندگی اسے نہ مل سکی تھیں۔ یاد رکھیں، آپ نے صرف 11 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ سوچئے 11 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، شاید 1 یا 2 منٹ سے زیادہ نہیں، لیکن اگر یہ 2 منٹ اخلاص، یقین اور توجہ کے ساتھ گزارے جائیں تو یہی 2 منٹ انسان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اس لیے جلدی نہ کریں، سکون سے، ادب کے ساتھ اور دل کی گہرائی سے 11 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں گے تو گویا آپ نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ سورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کی وہ عظیم سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی یکتائی اور اس کی بے مثال شان کو بیان کرتی ہے۔ اس صورت میں بندہ اپنے رب کی عظمت کا اقرار کرتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ آج میں آپ کو جو عمل بتا رہا ہوں یہ صرف الفاظ کا ذکر نہیں بلکہ اللہ کی قربت حاصل کرنے، اللہ کو راضی کرنے اور اپنے نصیب اور تقدیر کو بہتر بنانے کا ایک خاص ذریعہ ہے۔ سورہ اخلاص ایسی بابرکت صورت ہے جس کی فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بے شمار اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 پاروں کے برابر ثواب ملتا ہے اور 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن مجید کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچیے کہ اللہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے کہ چند لمحوں کی تلاوت کے بدلے اتنا عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس سورت کو بہت خاص سورت کہا جاتا ہے۔ جب بندہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو وہ گویا اپنے رب کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی وحدانیت کو دل سے مان کر اس کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آئیے 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے سورہ اخلاص کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے، لیکن اسے جلدی جلدی پڑھنے کی بجائے سکون، توجہ اور احترام کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ اس کے الفاظ دل پر اثر کریں۔ جب آپ سورہ اخلاص کو 33 بار پڑھ لیں گے تو اس کا اجر اور ثواب اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب 1 مرتبہ پڑھنے پر اتنا ثواب ملتا ہے تو 33 بار پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بے شمار نیکیوں سے نواز دیتا ہے
उलमा इकराम फरमाते हैं कि इस तरह पढ़ने वाले बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे अजर से नवाजता है गोया उसने 4 से ज़ायद कुरान मजीद की तिलावत का सवाब हासिल कर लिया हो। जब बंदे के नामा या माल में इतनी नेकियां जमा हो जाती हैं तो उसके दराजात बुलंद होने लगते हैं, गुनाह मिटने लगते हैं और अल्लाह की रहमत उसके करीब आ जाती है। फिर वो बंदा आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। इसकी दुआओं में तासीर आ जाती है, उसके अल्फाज में इखलास पैदा हो जाता है और अल्लाह उसकी हजात को पूरा करने के असबाब पैदा फरमा देता है। इसलिए आपने सूरह इखलास को 33 मरतबा बहुत तवज्जो और यकीन के साथ पढ़ना है। दिल में ये यकीन रखें कि आप अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं और अपने रब के करीब हो रहे हैं। जब बंदा इस यकीन के साथ कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में ऐसी बरकतें नाजिल फरमाता है जिनका वो पहले तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जब आप दूसरे नंबर पर 33 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें तो अब तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो कुरान पाक की एक निहायत अजीम और ताकतवर आयत है। ये आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है। ये अल्फाज दरअसल एक अजीम कुरानी दुआ है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वही सबसे बेहतरीन कारसाज है। जब बंदा ये कलिमात पढ़ता है तो गोया वो अपने तमाम मामलात अल्लाह के सपुर्द कर देता है। वो अपने रब से कहता है कि ए अल्लाह, मेरी कमज़ोरियों, मेरी परेशानियों और मेरी हाजात का इल्म तुझे है। तू ही मेरा सहारा है और तू ही मेरे काम बनाने वाला है। तारीख़ इस्लाम में भी इस दुआ की बड़ी तासीर बयान की गई है। जब भी किसी मोमिन पर मुश्किल वक़्त आया और उसने सच्चे दिल से हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ा तो अल्लाह ताला ने उसके लिए ऐसे रास्ते खोल दिए जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। क्योंकि जब अल्लाह किसी की मदद करने का इरादा फरमा लेता है तो उसे किसी वसीले की ज़रूरत नहीं रहती। वो सिर्फ कुन फरमाता है, यानी हो जा, और वो चीज़ हो जाती है। यही अल्लाह की कुदरत और शान है। अब ज़रा तवज्जो से सुन लें कि आपने इस आयत मुबारका को किस तरह पढ़ना है और कितनी मरतबा पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1 बार, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार। इस तरह आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार ये मुबारक आयत पढ़नी है। अगर आप इसे पढ़ते वक्त अपने दिल में अपनी हाजात को रखें और 21 हाजात की नीयत कर लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से उन तमाम हाजात को पूरा करने के असबाब पैदा फरमा देता है। क्योंकि जब बंदा अपने मामलात अल्लाह के हवाले कर देता है तो अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। जब आप ये तीनों अमाल इसी तरतीब से मुकम्मल कर लें, पहले नंबर पर 11 मरतबा अल्लाहु अकबर, फिर दूसरे नंबर पर 33 मरतबा सूरह इखलास और इसके बाद तीसरे नंबर पर 21 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तो आखिर में दोबारा 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें, वही दरूद जो आपने अमल शुरू करते वक्त पढ़ा था। इस तरह आपका ये पूरा अमल मुकम्मल हो जाएगा। अब इसके बाद आप अपने रब के हुजूर हाथ उठाएं और दिल की गहराई से दुआ करें। अल्लाह से वो सब कुछ मांगें जो आप हासिल करना चाहते हैं। अपनी परेशानियां, अपनी उम्मीदें, अपने ख्वाब और अपनी हाजात सब उसके सामने बयान कर दें। क्योंकि जब बंदा आजिज़ी के साथ अपने रब के सामने झुकता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि वो चीज़ भी मिल जाएगी जो बरसों से आपको हासिल ना हो सकी थी। कम अज़ कम आज एक दिन इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ कर देखें। अल्लाह के फजल से एक ही दिन में आपके दिल को सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी दुआओं के दरवाजे खुल जाएंगे और आपकी हाजात पूरी होने के असबाब बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह अपने बंदों की दुआएं सुनने वाला और कबूल करने वाला है। हमें हमेशा अल्लाह से मांगते रहना चाहिए और कभी भी शिकवा नहीं करना चाहिए। इंसान वो मांगता है जो उसे अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह अपने बंदे को वो अता फरमाता है जो उसके लिए वाकई बेहतर होता है। अगर कोई चीज़ हमारे हक़ में अच्छी होती है तो अल्लाह उसे अता फरमाता है, और अगर वो हमारे लिए बेहतर नहीं होती तो अल्लाह उसके बदले में हमें कोई और बेहतर नेमत अता फरमा देता है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप अपने रिज़्क में बरकत और वुसअत चाहते हैं तो अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक मुबारक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन।